नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आयत नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। साबिकू, एक दूसरे से आगे बढ़ो, इला मग़फ़िरतिन, बख्शिश की तरफ, मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ, अर्दुहा, कैसी जन्नत है, उसकी चौड़ाई, का अर्द समाई, मानिंद आसमान, वल अर्दी, और जमीन के अर्ज की तरह है। वइद्दत लिल्लज़ीना, तैयार की गई उन लोगों के लिए, आमनू, जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर। ज़ालिका, ये, फ़ज़्लुल्लाही, अल्लाह का फजल है, युतीही, अता करता है, मैं यशाउ, जिसे चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह, ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, बड़े फजल वाला है। जो ये वर्ड आया जू जहां कहीं भी आता है इसका मतलब होता है ज्यादा, बड़ा। ठीक है, इसको अरबिक में इसका मीनिंग याद कर लें, हमेशा इसी सेंस में ये आता है। चलिए स्टार्टिंग में हम आ जाते हैं। साबिकू, ये मुसाफकत से निकला है, इसका मतलब एक दूसरे से compete करना, मुकाबला करना और झगड़ा करना, अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए। एक तो होता है ना हम फालतू की बातों में झगड़ा करते हैं, एक होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम बहस करते हैं, हम नॉलेज हासिल करते हैं, हम अपने आप को तराशने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं साबिक, यानी आगे बढ़ बढ़ के काम करना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे से माल को लेकर, एक दूसरे की खुशियों को लेकर, आराम को लेकर, दुनियावी चीजों को लेकर जो झगड़ा करते हो वो छोड़ दो और उसकी बजाय अल्लाह की मगफिरत और जन्नत हासिल करने की कोशिश और झगड़ा करो। यानी दुनियावी चीजों के पीछे जो तुम हर वक्त कंपटीशन रहता है, अरे इन्होंने इतना अच्छा, पता है 6000 का सूट खरीदा, कितना प्यारा था, कितना अच्छा लग रहा था, मेरे पास नहीं है, मैंने भी लेना है। फला की ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, मुझे भी वैसी ही ज्वेलरी चाहिए। तो इन चीजों का कंपटीशन छोड़ के इन चीजों पे कंपटीशन करें कि अरे इन्होंने तो इतना सदका किया, इन्होंने इतनी चैरिटी की, इतने गरीबों की हेल्प की, मैंने तो इस साल कुछ भी नहीं किया। तो कंपटीशन किस चीज से लगाएं? उस चीज से जो आखिरत में आपके लिए इकट्ठा होने वाला है। और ये सारी चीजें इंसान कब तक कर सकता है? जब तक उसके पास सेहत है, पैसा है, उम्र है, वक्त है, ताकत है, जवानी है। इंसान सोचता है ना, अरे अभी तो बच्चों की शादी है, वो कर लूं, फिर नाते पोती हो गए, पोता पोती हो गए, फिर उनमें लगे रहे, तो वक्त तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये ना सोचें कि कल मैं ये हो जाऊंगी तो ये करूंगी, नहीं। आज मेरी 100 रुपए की हैसियत है तो मैं 5 रुपए डोनेट करूंगी, कल मेरी 1000 की हैसियत होगी तो मैं 50, 100, जितना मुझे करना है, मेरा दिल है, मैं उतना डोनेट करूंगी। या किसी को मैं कपड़ा दूंगी अपना कोई पुराना, या मेरा मुझे दिल कर रहा है मैं ये सूट किसी को गिफ्ट करूं तो मैं वो सूट किसी को गिफ्ट करूं। जो जिस वक्त आपके पास जो हैसियत है या जो आप करना चाहते हैं वो उस वक्त कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे हमारे पास सेहत रहेगी नहीं रहेगी, ये काम करने के लिए ताकत रहेगी कि नहीं रहेगी, ये जवानी बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी। बुढ़ापे में हो सकता है करने के तो बड़े दिल हों, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेकिन हिम्मत जवाब दे जाए कि हाय कैसे करूं, हो ही नहीं रहा अब तो मुझसे। ये सब कुछ हमेशा रहने वाला नहीं है। कोई भी चीज पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। जब भी कोई नेकी का मौका आए तो फौरन ले लें, फौरन उसको कर लें, कि पता नहीं कि दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। क्या पता पैसा हो पर सेहत ना रहे, सेहत हो पर पैसा ना रहे, बीमार हो जाओ तो कैसे नेकी के लिए दौड़ दौड़ के जाओगे, आपसे दौड़ा ही नहीं जाएगा। तो नेकी के काम करने में दूसरों से मुकाबला करें। अच्छे जो हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ड के लिए मुकाबला करते हैं ना, वो मुकाबला ना करके नेकी के कामों के लिए मुकाबला करें। आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जल्दी करो उस रास्ते की तरफ जो तुम्हारे रब की मगफिरत की तरफ जाता है और जन्नत की तरफ जाता है, जिसकी वुसअत जो है वो पूरे यूनिवर्स जितनी है, कायनात जितनी है, और जो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। जब हम ये दोनों आयतें साथ में पढ़ते हैं, ये वाली आयत और आले इमरान की आयत,
تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باغات بنائی ہیں، پیلیسز بنائے ہیں، مینشن بنائے ہیں، جو کہ جنت میں انہیں ملیں گے اور ان میں وہ رہیں گے. اور صرف وہی ان کا گھر نہیں ہوگا، جہاں چاہے جنت میں وہ پھریں گے. ان کے لیے کوئی ایک یہ نہیں ہوگا، دائرہ نہیں ہوگا، کوئی ایک باؤنڈری نہیں ہوگی کہ یہ پیلس ہے اسی کے اندر رہنا ہے. جیسے ابھی ہم انڈیا میں جو رہتے ہیں، سعودی میں جو رہتے ہیں، ہمیں کہیں بھی جانا ہوتا ہے ہمیں ویزا لینا پڑتا ہے، تب ہم سعودی سے انڈیا جا سکتے ہیں، انڈیا سے سعودی آ سکتے ہیں. کریکٹ؟ بنا ویزے کے ہم نہیں پھر سکتے کہ ہمارا ابھی دل کرے ٹکٹ لیں اور چلے جائیں انڈیا. ایسا نہیں ہوتا، ہمیں ویزا لینا پڑتا ہے، ایگزٹ ری انٹری کرانی پڑتی ہے، ٹکٹ لینی پڑتی ہے، تب ہم جا سکتے ہیں. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اور اگر دنیا میں ہم ہیں تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہم کہاں چلے جائیں گے؟ مون تک چلے جائیں گے، وہ بھی تب جب ہمارے پاس وہ وسائل ہوں، اتنا پیسہ ہو، اتنی ایجوکیشن ہو، ہم اس لیول کے ہوں کہ ہم مون تک جا سکیں. لیکن جنتی لوگوں کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہوگی. وہ جنت میں جہاں چاہیں گے پھریں گے، کوئی ریسورسز کی انہیں کمی نہیں ہوگی، کوئی ان کو مانیٹرلی کمی نہیں ہوگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں ٹکٹ کیسے لوں. کچھ نہیں ہوگا. دل چاہے گا میں جنت کے اس حصے میں چلے جاؤں، بس فوراً اسی حصے میں چلے جائیں گے. دل چاہے گا میں جنت میں نارتھ میں ہوں، ساؤتھ میں چلا جاؤں، تو فوراً ساؤتھ میں چلے جائیں گے. تو آپ کو کوئی جنت میں جو ہے لمٹس نہیں ہوں گی، ان لمیٹڈ باؤنڈریز ہوں گی. جیسے دنیا میں ہماری ہر چیز لمیٹڈ ہے، وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جو پور مہاجر ہیں، جو غریب مہاجر تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جو امیر لوگ ہیں وہ تو ہم سے اوپر والے درجوں میں ہوں گے اور زیادہ انجوائے کریں گے، ہم سے کہیں زیادہ انجوائے کریں گے. اس پہ رسول اللہ نے ان سے کہا وما ذالک، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں سوچ رہے ہو تم؟ ایک سیکنڈ پلیز. ایسا کیوں سوچتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے رسول اللہ، وہ تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، اور وہ تو صدقہ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ ہے، وہ تو بہت چیریٹی کرتے ہیں، اور وہ تو غلام بھی آزاد کرتے ہیں، اور وہ سب تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم تو اتنے امیر ہیں ہی نہیں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو تم کرو گے تو جب تک کہ وہ تمہارے جتنا، کوئی دوسرا شخص تمہارے جتنا عمل نہیں کرے گا تو وہ تم سے آگے نہ بڑھ پائے گا. تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد تم پڑھا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ. جب انہوں نے یہ بتایا تو وہ سب لوگ چلے گئے اور نماز کے بعد پڑھنے لگے. جب وہ پڑھتے تھے تو امیروں کو بھی پتا چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بیچ جو امیر بھائی ہیں وہ بھی اب ہماری طرح کرنے لگے ہیں، اب بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا انعام ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی اب اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو الگ الگ فضل سے نوازا ہے. تو سبحان اللہ، نیکی کرنے میں سبقت کرنی چاہیے. علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نصیحتوں میں فرمایا تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں آنے والے بنو. تو عورتوں کے لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ وہ سارے کاموں میں کن کاموں کو ترجیح دیتی ہیں. عورتوں کس میں ترجیح دیں گی؟ کھانا بنانے میں ترجیح دیں گی، بچوں کے ساتھ لگی رہیں گی صبح سے شام تک، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں. جس کو دیکھو وہی کہے گا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پر نیکی کے کام، قرآن پڑھنے میں ٹائم سے آنا، ہمیشہ سوچیں گی ارے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں بعد میں ریکارڈنگ سن لوں گی، ابھی میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا لوں، ابھی میں اپنے بچوں کو پڑھا لوں. ان کے بچوں کے کام ان کے ختم ہی نہیں ہوتے، اینڈلیس. اپنے آپ کو سسٹمیٹک نہیں بناتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ الا لیعبدوا اللہ، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اپنے باقی کاموں کو اتنی ترجیح نہیں دیں کہ اللہ کے کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت نہ بچے.
اور आगे बढ़ने वाले कौन होते हैं? जो नेकी में सबसे आगे रहते हैं, तभी तो वो जन्नत वाले होंगे। अब जो औरतें कहती हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, उनके बरस जिनके पास 6-6 बच्चे हैं और उसके बावजूद वो कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालती हैं, हिफ्ज करने के लिए टाइम निकालती हैं, कुरानी दीनी तालीम लेने के लिए वक्त निकालती हैं, तो फिर वो औरतें सबकत लेंगी या वो औरतें सबकत लेंगी जो सारा वक्त खाना और बच्चों में ही लगी हुई हैं और अपने पहनने ओढ़ने, अपने फैशन, अपना टीवी, अपनी चीजों में लगी हुई हैं। अपने आप का खुद जायजा ले कि हमें अगर जन्नत में जाना है तो मैं ऐसे क्या नेक काम कर रही हूँ। ठीक है, बच्चों की परवरिश जरूरी है, शौहर को वक्त देना जरूरी है, सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन उसी में अपने आप को किस तरीके से हम ऐसे सिस्टम में ढालें, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें कि साथ साथ हमारे काम भी होते रहें, हमें अपने काम के लिए भी वक्त निकलता रहे। हम हर वक्त हम यही ना हम सुबह से शाम तक सिर्फ घर के काम करते रहे, नहीं, उसी के बीच आपको नमाज के लिए वक्त निकालना है, कुरान के लिए वक्त निकालना है। ये तो नमाज तो फराइज हो गई, लेकिन कुरान को समझना, हदीसों को समझना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसी जिंदगी चाहते हैं कि हम जिए, इस चीज को समझना, उसके लिए कुछ अच्छी दीनी किताबें पढ़ना या कुछ लेक्चर्स अटेंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम अपनी लाइफ को अच्छे से संवार पाएंगे, संभाल पाएंगे और जन्नत में कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जरूर जगह देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जस्ट अ मिनट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे पूछेंगे कि हमने वक्त कहाँ जाया किया। जो औरतें बोलती हैं सारा वक्त हम घर का काम कर रहे हैं, वही औरतें वक्त निकाल के टीवी भी देखती हैं, अपना तैयार होने में भी वक्त लगा लेती हैं, मेकअप करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, अच्छे सूट नेक पे सर्व करने के लिए भी 2-3 घंटे उनके पास निकल जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए बहाना रहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, मेरी भतीजी अचानक बीमार हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, चलो बिस्मिल्लाह। भी मैं यहाँ से सिर्फ कॉल ही कर सकती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ इंशाल्लाह, क्लास खत्म करती हूँ इंशाल्लाह। चले तो अपने आप को ऐसे सिस्टम में डालें, अपने वक्त को ऐसे अपना टाइम टेबल बनाएं। हम सब मैरिड हैं, हमारे पास बच्चे हैं, शौहर है, सास ससुर है, नंदे हैं, हम कंबाइंड फैमिलीज में ज्यादातर लोग रहते हैं। तो हमें अपने आप को एक सिस्टम में डालना है, सुभान अल्लाह, कि जिससे हम अल्लाह को भी राजी कर सके और अपने घर वालों को भी राजी कर सकें। माँ असाबा, नहीं पहुंचती, में मुसीबतिन, कोई मुसीबत, फिल अर्दी, जमीन में, वलाफी और अनफुसिकुम, ना तुम्हारे नफ्सों में, इल्ला फी किताबिन, मगर एक किताब में, मिन कबली, इससे पहले, अन नबरअहा, की पैदा करे हम उसको, इन्ना बेशक, ज़ालिका, ये बात, अलल्लाही, अल्लाह पर, यसीर, बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं मेरे पास कोई भी काम करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे कहा कि तुम्हारे ऊपर दुनिया में कोई भी जो परेशानी आती, कैसी परेशानी आ सकती है? सूखा आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, जमीन और आसमान की कोई भी मुसीबत आ सकती है, जैसे सुनामी आ गया था। अभी कुछ दिन से काफी सारे देशों में जो है बहुत ही हाई विंड्स चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों की छत उड़ गई है,
یو کے میں, ٹرکی میں, اسپین میں. اگر آپ لوگ نیوز دیکھ رہے ہو تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کتنا برا حال وہاں پہ ہو رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تمہاری نفسوں پہ کیسے کیسے پریشانی آتی ہے. جیسے کہ کوئی بیماری آ گئی, بہت تھکان آ گئی, کچھ ایسے کام کیے مار تھک کے چور ہوئے چلے جا رہے ہیں, غریبی آ گئی, کوئی بھی کسی بھی طریقے کی پریشانی آ سکتی ہے, کسی کو ٹیمپریری لکوا مار گیا, کچھ بھی پریشانی. اب جیسے کورونا میں ہی لوگ پڑے تھے, کچھ نہیں کر پا رہے تھے بےچارے, آئسولیٹ ہو کے ایک کمرے میں 15 دن تک پڑے ہوئے ہیں. تو یہ مصیبت ہے نا جو ان کے اوپر آئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے جس میں نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق پوری مخلوق, جتنی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے, وہ پیدا کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی تھی. کیسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ بات میں پہلے کئی بار بتا چکی ہوں, کوئی مجھے بتائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھ دی ہیں. حدیث کوئی بتائے گا؟ ہم لوگ کی تقدیریں پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہیں. جس دن ہم لوگوں نے وہ کہا تھا کہ ہاں نہیں, رزق یا موت دونوں لکھ. کتنے ہزار سال پہلے؟ دنیا بنتے ہی بناتے پہلے 50,000 ایئرس پہلے. بالکل کریکٹ, بالکل کریکٹ. اللہ نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیر لکھ دی تھی. یعنی زمین اور آسمان نہیں بنا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچا, سب کچھ لکھ دیا, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا. 50,000 سال پہلے ہی یہ سب کچھ لکھ دیا گیا تھا. لِلَّذِينَ, اور وہ لوگ, یبخلون, جو بخل کرتے ہیں, وَيَأْمُرُونَ, اور جو حکم دیتے ہیں, النَّاسَ, لوگوں کو, بالبخل, بخل کا, وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو کوئی روح گردانی کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, هُوَ الْغَنِيُّ, وہ بے نیاز ہے, الحمید, تعریف والا ہے. سوری, میں بیچ میں ایک آیت بھول گئی, آیت نمبر 23. لَقَيْلَ, تاکہ نہ, تَأْسَوْ, تم افسوس کرو, عَلَى, اوپر, مَا فَاتَكُمْ, جو کھو گیا تم سے, یعنی جو لے لیا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا پھر وہ ختم ہو گیا, اس پہ کوئی تم افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا, اور نہ خوش ہو, بِمَا, ساتھ اس کے, آتاکم, جو دیا اس نے تم کو. وَاللَّهُ, اور اللہ, لَا يُحِبُّ, نہیں پسند کرتا, کُلَّ مُخْتَالٍ, ہر خود پسند انسان کو, فخور, فخر کرنے والے کو, فخر جتانے والے کو. یعنی یہاں اس غم اور خوشی سے روکا گیا ہے جو انسانوں کو ناجائز کاموں تک پہنچاتی ہے. نہیں تو دکھ پر غم اور سکھ پر خوشی تو ایک فطری سی بات ہے, نیچرل چیز ہے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ مومن جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی دکھ آتا ہے, اس پر وہ صبر کرتا ہے, اور اللہ کی مرضی اور تقدیر کا لکھا ہے یہ سوچ کے شانت ہو جاتا ہے. رونے چلانے سے اس کو پتا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا, تو وہ صبر کرتا ہے. اور جب اس کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں, اس کو بہت کوئی خوشی ملتی ہے, تو اس پہ وہ اتراتا نہیں پھرتا ہے, اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ یہ صرف اس کی کوششوں کا پھل نہیں ہے, بلکہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا رحم ہے, کہ جس کی وجہ سے اس کو آج اتنی بڑی خوشی ملی ہے. اگر ہم کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جائیں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو دن رات محنت کی ہے اس لیے ہم اس پوسٹ پہ پہنچ گئے, تو یہ ہم غلط کہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ خوشی دینی تھی, اللہ نے ہمیں وہ انعام دینا تھا, تو ہمیں وہ انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَاكُمْ, اور میں نے دیا تم کو. یعنی تم فخر نہ کرو ان لوگوں کے سامنے کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا اور تم کو دیا ہے. یعنی بہت زیادہ بوسٹ مت کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں وہ سب کچھ تمہارے صرف ایفرٹس کی وجہ سے نہیں ملا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہوئی تو تم کو ملا ہے, اور اللہ نے تمہارے لیے وہ لکھا ہوا تھا. اس لیے
جو ریزن ہے فخر کرنے کا یا تکبر کرنے کا دوسروں کے سامنے، وہ ریزن اگر آپ سمجھ لیں کہ نہیں اس میں میری اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، میرا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، اللہ ایسا چاہتا تھا تو ہوا، تو سبحان اللہ کبھی آپ پراؤڈ فیل نہیں ہوں گے، کبھی آپ تکبر کی لینگویج نہیں بولیں گے کہ میرے آگے تو دوسرا کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ جب آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسے پورٹری نہ کریں کہ آپ کے آگے تو بس کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ انسان پہلے تو ہر چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے، پھر جب اسے مل جاتی ہے تو وہ اسے انجوائے کرنے میں وقت گزار دیتا ہے۔ اب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی پجیرو دلا دی، گاڑی بڑی اچھی گاڑی مل گئی، چلو جی پجیرو، گھر بڑا اچھا مل گیا، اب سارا وقت پجیروں میں گھوم رہے، نہ نمازوں کا ہوش ہے نہ کسی اور چیز کا ہوش ہے، بس پجیروں میں گھوم رہے ہیں۔ پھر جب وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، تو پھر اس کو افسوس کرنے میں وقت گزرتا رہتا ہے، دکھ اور غم زندگی کے ان کے حصے ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اتنا دکھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جائے۔ اس کا ایک بڑا سمپل سا ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی، اچھا تو نہیں ہے لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے اس بات کو مجھے یہاں کہنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دی، یا کوئی لیڈی جو ہے وہ حمل سے ہوئی، اب بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پیدا ہوا، یا مر کے کچھ سال جی کے یا کچھ مہینے یا کچھ گھنٹے جی کے موت ہو گئی، اس کی فوت ہو گیا۔ اب اس لیڈی کے پاس اور 2-3 بچے ہیں یا ایک بچہ ہے، وہ اس پہ خوشی نہیں ظاہر کرے گی، اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنے پیاری پیاری اولاد دی ہے۔ ہر وقت غم مناتی رہے گی بیٹھ کے، ہائے میرا بچہ مر گیا، ہائے میرا بچہ مر گیا، ہائے میرا بچہ مر گیا۔ نہیں، اللہ نے اس کی قسمت میں اتنی ہی زندگی لکھی تھی اس بچے کی زندگی میں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہی مومن کا پہلا اصول ہے کہ بھائی اللہ کی مرضی میں ہم راضی ہو جائیں۔ اللہ نے اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ اب اللہ نے جو ایک اتنا پیارا بچہ دے کے رکھا ہے، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کو اللہ کے مطابق بڑا کرو، ایسا بڑا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور آپ سے دونوں سے راضی رہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے، سابقون بنے، سبقت کرنے والا بنے۔ ہم نے اوپر ابھی تو سابقون کی پڑھی ہے نا، تو سابقون بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہ تو وہ لوگ کی بات ہو گئی جن کو اللہ نے دیا پھر لے لیا پھر وہ غم میں رہے۔ اب آگے کون سے لوگ ہیں؟ للذین، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وہ یامرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، ومن یتولا، اور جو کوئی روح گردانی کرتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، الحمید، تعریف والا ہے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، مطلب صرف بخل کرنا ہی نہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، خراب کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔ اب اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ بخل کرنے والے یعنی سارا مال بس اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، کوئی نیکی کے کام میں خرچ نہیں کرتے، کوئی صدقہ نہیں، کوئی قرض حسنہ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہائے ہائے کیوں تمہیں سردی میں کمبل بانٹنے ہیں، کیوں تم نے جا کے غریبوں کے یہاں راشن ڈالنا ہے، اپنا تو دیکھ لو، 4 بچے ہیں، کل کو کیسے رہیں گے۔ کل کی فکر میں کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا۔ لقد ارسلنا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، ساتھ روشن دلائل کے، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، معہم، ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب کو، والمیزان، اور میزان کو، لیقوم، کہ وہ قائم کریں، الناسا، لوگ، بالقسط، انصاف پر، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، الحدید، لوہا، فیہ، اس میں، باسن، زور ہے، شدید، سخت، ومنافع، اور فائدے ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، ولیعلم اللہ، اور تاکہ جان لے اللہ، ان ینصروہ، کی مدد کرے اس کی، اور کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، ساتھ غیب کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، قوت والا ہے، عزیز، زبردست ہے۔ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہوں، جس میں احکامات ہوں، جتنے بھی رسول آئے وہ 3 چیزیں لائے،
جتنی بھی رسول آئے وہ 3 چیزیں لائے. کیا کیا 3 چیزیں تھی؟ بینات، کتاب اور میزان. بینات یعنی روشن دلائل جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. سچ اور باطل کے بیچ فرق کرنے والی کتابیں آئیں. عقیدہ ان کا، اخلاق ان کا، عبادتوں کا طریقہ ان کا، اور کیسے معاملات کیے جائیں ڈیلی لائف کے، وہ سارے معاملات کا جو طریقہ انداز اپنی لائف جینے کا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمیں کسی اور کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں.